اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب سجدے میں دونوں ہتھیلیاں زمین سے لگانے اور دونوں کوہنیاں پہلوؤں سے اور پیٹ کو رانوں سے جدا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1102، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعضاء کو برابر رکھو اور کوئی تم میں سے اپنی باہوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ حدیث نمبر 1103، مذکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے۔ حدیث نمبر 1104، اردو ترجمہ۔ برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ اور کوہنیاں زمین سے اٹھا لے۔ باب نماز کی صفت کی جامعیت اور جس سے نماز شروع کی جاتی ہے اس کا بیان۔ رکوع سجدے سے اعتدال کی ترتیب، 4 رکعت نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد تشہد کا بیان، دونوں سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1105، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ سے روایت ہے، بحینہ عبداللہ کی ماں کا نام ہے، مالک کی بیوی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے، اتنا کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔ حدیث نمبر 1106، اردو ترجمہ۔ جعفر بن ربیعہ سے دوسری روایت ایسی ہی ہے جیسے اوپر گزری۔ عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کشادہ رکھتے، یعنی پہلوؤں سے جدا رکھتے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔ اور لیث رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ بغلوں سے جدا رہتے، یہاں تک کہ میں آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھتا۔ حدیث نمبر 1107، اردو ترجمہ۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے اس وقت اگر بکری کا بچہ نکلنا چاہتا تو نکل جاتا۔ حدیث نمبر 1108، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا جدا رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی پیچھے سے دکھائی دیتی۔ جب بیٹھتے تو اپنی باہیں ران پر ٹکا دیتے۔ حدیث نمبر 1109، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو جدا رکھتے، یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ حدیث نمبر 1110، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے نماز کو اللہ اکبر کہہ کر اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے کہتے، اور جب رکوع کرتے تو سر کو نہ اونچا رکھتے نہ نیچا بلکہ پیٹھ کے برابر رکھتے بیچ میں، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جاتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد قاعدے میں التحیات پڑھتے اور بایاں پاؤں بچھا کر دائنا پاؤں کھڑا کرتے، اور منع کرتے شیطان کی بیٹھک سے، اور منع کرتے تھے اس بات سے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر درندے جانور کی طرح بچھائے، اور نماز کو سلام سے ختم کرتے تھے۔ باب نمازی کے سترے کا بیان، سترے کی طرف نماز پڑھنے کا استحباب اور نمازی کے آگے گزرنے کی ممانعت، گزرنے والے کو دفع کرنے اور نمازی کے آگے لیٹنے کے جواز کا بیان، سواری کی طرف نماز پڑھنے، سترے کے نزدیک ہونے کا حکم اور اس کے اندازے کا بیان، مسائل سترے کے متعلق کا بیان۔ حدیث نمبر 1111، اردو ترجمہ۔ موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کیا،
کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کچھ رکھ لیوے تو نماز پڑھے اور پرواہ نہ کرے جو چیز چاہے اس کے پرے سے جائے۔ حدیث نمبر 1112 اردو ترجمہ۔ موسیٰ بن طلحہ نے اپنے باپ سے سنا ہم نماز پڑھتے تھے اور جانور ہمارے سامنے سے نکلا کرتے تھے تو بیان کیا ہم نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا اگر پالان کی پچھلی لکڑی برابر کوئی چیز تمہارے سامنے ہو تو پھر سامنے سے کسی چیز کا جانا ضرر نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 1113 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کا۔ آپ نے فرمایا پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر چاہیے۔ حدیث نمبر 1114 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع ہر نمازی کے سترے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو۔ حدیث نمبر 1115 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن باہر نکلتے تو اپنے سامنے برچھا گاڑنے کا حکم فرماتے، پھر اس کی آڑ میں نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے اور یہ امر سفر میں کرتے۔ اسی وجہ سے امیروں نے اس کو مقرر کر لیا ہے کہ برچھا ساتھ رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1116 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برچھی کو گاڑتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 1117 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو قبلے کی طرف کر کے اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر حدیث نمبر 1118 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور ابن نمیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اونٹ کی طرف۔ حدیث نمبر 1119 اردو ترجمہ۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ بطحا ایک مقام ہے باب مکہ پر میں تھے اور ایک لال چمڑے کے شامیانے میں، تو بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر نکلے۔ آپ نے اس سے وضو کیا، پھر کسی کو پانی ملا اور کسی کو نہ ملا تو اس نے دوسرے سے لے کر چھڑک لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے باہر نکلے، گویا میں اس وقت آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور بلال نے اذان دی۔ میں نے ان کے منہ کی پیروی کی جو دائیں بائیں طرف پھر کر کہتے تھے حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح۔ پھر آپ کے لیے ایک بھالا گاڑا گیا، آپ آگے بڑھے اور ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ سفر میں ہونے کی وجہ سے قصر کیا۔ آپ کے سامنے سے گدھے اور کتے گزر رہے تھے مگر آپ روکتے نہ تھے کیونکہ بھالے کا سترا تھا۔ پھر عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں، دونوں نمازوں کو جمع کیا، پھر برابر 2 ہی رکعتیں قصر سے پڑھتے رہے یہاں تک کہ واپس مدینے میں پہنچے۔ حدیث نمبر 1120 اردو ترجمہ۔ عون بن ابی حذیفہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے سرخ شامیانے میں دیکھا، اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو لوگ اس کو لینے کے لیے جھپٹنے لگے، پھر جس کو پانی مل گیا اس نے بدن پر مل لیا اور جس کو نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ تر کر لیا۔ پھر میں بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے برچھا نکالا اور اس کو گاڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے اس کو پنڈلیوں تک اٹھائے ہوئے نکلے اور برچھے کی طرف کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں۔
اور میں نے آدمیوں کو اور جانوروں کو دیکھا، وہ برچھے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ حدیث نمبر 1121 اردو ترجمہ ابو حذیفہ سے بھی یہ حدیث اوپر والی حدیث کی طرح مروی ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ نکلے اور اذان دی۔ حدیث نمبر 1122 اردو ترجمہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو بطحا کی طرف نکلے اور وضو کیا، پھر ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں، اور آپ کے سامنے برچھی لگی ہوئی تھی، اس کے پار عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ حدیث نمبر 1123 اردو ترجمہ اس سند سے بھی اوپر والی حدیث مروی ہے، اس اضافے کے ساتھ کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ حدیث نمبر 1124 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، ان دونوں میں جوان ہونے کو تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے۔ میں صف کے سامنے آ کر اترا اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی اور میں صف میں شریک ہو گیا، پھر کسی نے مجھ پر اعتراض نہ کیا۔ حدیث نمبر 1125 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے، تو گدھا صفوں کے سامنے سے ہو کر نکلا، پھر وہ اترے اور صف میں شریک ہوئے۔ حدیث نمبر 1126 وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں یہ ہے کہ آپ عرفات میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حدیث نمبر 1127 اردو ترجمہ اس روایت میں نہ مینا کا ذکر ہے نہ عرفات کا، بلکہ حجۃ الوداع کہا یا مکے کے فتح کا دن کہا، لیکن صحیح حجۃ الوداع ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1102 سے 1127 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔